أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين اور جان لو کہ جو کچھ غنیمت تم لو خواہ قلیل ہو یا کثیر، غنیمت وہ مال ہے جو مسلمانوں کو کفار سے جنگ میں قہر اور غلبہ کے طریقے پر حاصل ہو، کہ جو حملہ کرنے کے بعد، جنگ کرنے کے بعد جو حاصل ہو اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ مثلا مال غنیمت میں 5 حصے کیے جاتے ہیں، اس میں سے 4 حصے غازیوں کے ہیں اور 5واں حصہ فرمایا کہ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى، تو اس کا 5واں حصہ خاص اللہ اور رسول اور قرابت داروں، والیتامى والمساکین وابن السبیل، اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کا ہے۔ کہ پہلے مال غنیمت کے 5 حصے کیے جائیں گے، 4 حصے مجاہدین کو عطا کیے جائیں گے، جو غازی ہیں ان کو دیے جائیں گے، اور جو 5واں حصہ ہے اس کو پھر 5 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ اور وہ 5واں جو ہے، 5ویں میں سے پھر 5واں وہ ایک حضور کا ہے، دوسرا حضور کے قرابت داروں کا، تیسرا یتیموں کا، چوتھا مسکینوں کا، اور 5واں حصہ جو ہے وہ مسافروں کا۔ تو اس طرح کل مال کا 25واں حصہ جو ہے وہ حضور کو پیش کیا جائے گا۔ غنیمت کا 5واں حصہ پھر 5 حصوں پر تقسیم ہوگا، ان میں سے ایک حصہ جو کل مال کا 25واں حصہ ہوا وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور ایک حصہ آپ کے اہل قرابت کے لیے، اور 3 حصے یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے۔ مثلا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد حضور اور آپ کے اہل قرابت کے حصے بھی یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کو ہی ملیں گے، کہ جب آپ کے اہل قرابت بھی اس دنیا سے جا چکے اور آپ بھی اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور پھر یہ حصے جو ہے وہ یتیموں، مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کیے جائیں گے، اور یہ 5واں حصہ انہی 3 پر تقسیم کیا جائے گا۔ یہی قول امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے۔ ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس پر جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن اتارا، جس دن دونوں فوجیں ملی تھیں۔ اس دن سے روز بدر مراد ہے، اور دونوں فوجوں سے مسلمانوں اور کافروں کی فوجیں، اور یہ واقعہ 17 یا 19 رمضان المبارک کو پیش آیا۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعداد 313 تھی، 310 سے کچھ زیادہ، جو 313 مشہور ہے، اور مشرکین 1000 کے قریب تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو ہزیمت، شکست دی، ان میں سے 70 سے زیادہ مارے گئے اور اتنے ہی گرفتار ہوئے۔ اس دن کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو کہ جس نے اپنے عبد خاص پر جو ہے وہ بدر کے دن، فرق کرنے کے دن، یوم الفرقان، کہ اس دن مومنین اور کفار کے درمیان فرق کر دیا گیا، کہ مومنین کی جو ہے وہ مدد کی گئی اور کفار کو ذلیل و خوار کیا گیا، حالانکہ کفار کی تعداد بھی زیادہ تھی، اسلحہ بھی زیادہ، سارا کچھ، لیکن پھر بھی مومنین کی مدد جو ہے وہ کی گئی۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ جو چاہے اس پر قادر ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منكم، جب تم نالے کے اس کنارے تھے جو مدینہ طیبہ کی طرف ہے، اور کافر پرلے کنارے، اور قافلہ قریش کا جس میں ابو سفیان وغیرہ تھے تم سے ترائی میں تھے، ان کے گہرائی میں تھے، نیچے کی جگہ میں 3 میل کے فاصلے پر ساحل کی طرف تھے۔ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، اور اگر تم آپس میں کوئی وعدہ کرتے تو ضرور وقت پر برابر نہ پہنچتے، یعنی اگر تم
اور وہ باہم جنگ کا کوئی وقت معین کرتے، پھر تمہیں اپنی قلت اور بے سامانی اور ان کی کثرت اور سامان کا حال معلوم ہوتا تو ضرور تم ہیبت اور اندیشہ سے میعاد میں اختلاف کرتے کہ ان کی تعداد بہت ہے اور ہم کم ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اپنی مدد کے ذریعے جو ہے وہ سارا معاملہ حل فرما دیا۔ لیکن یہ اس لیے کہ اللہ پورا کرے جو کام ہونا ہے، یعنی اسلام اور مسلمین کی مدد اور دین کا اعزاز اور دشمنان دین کی ہلاکت، اس لیے تمہیں اس نے بے میعاد یعنی کہ وقت مقرر کیے بغیر ہی جمع کر دیا۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ کہ جو ہلاک ہو دلیل سے ہلاک ہو، یعنی حجت ظاہرہ قائم ہونے اور عبرت کا معائنہ کر لینے کے بعد وہ مرے۔ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ اور جو زندہ رہے جو جیے وہ دلیل سے جیے۔ محمد بن اسحاق نے کہا کہ ہلاک سے کفر، حیات سے ایمان مراد ہے۔ معنی یہ ہے کہ جو کوئی کافر ہو اس کو چاہیے کہ پہلے حجت قائم کرے، اور ایسے ہی جو ایمان لائے وہ یقین کے ساتھ ایمان لائے اور حجت اور برہان سے جان لے کہ یہ دین حق ہے۔ اور بدر کا واقعہ آیات واضحہ میں سے ہے۔ اس کے بعد جس نے کفر اختیار کیا وہ بڑا مغرور ہے، اپنے نفس کو وہ دھوکہ دیتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ اور بے شک اللہ رب العزت ضرور سنتا جانتا ہے۔ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا جبکہ اے محبوب اللہ تمہیں کافروں کو تمہاری خواب میں تھوڑا دکھاتا ہے، کہ آپ کے خواب میں جو ہے وہ کافر تھوڑے کر کے دکھائے گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی تعداد تھوڑی دکھائی گئی، اور آپ نے اپنا یہ خواب جو ہے وہ اپنے اصحاب کو بیان کیا۔ اس سے ان کی ہمتیں بڑھیں اور اپنے ذوق اور کمزوری کا اندیشہ نہ رہا، اور انہیں دشمن پر جو ہے وہ جرت پیدا ہوئی اور ان کے دل جو ہے وہ مضبوط ہوئے۔ انبیاء کا خواب حق ہوتا ہے۔ آپ کو کفار دکھائے گئے تھے، ایسے کفار جو دنیا سے بے ایمان جائیں اور کفر ہی پر ان کا خاتمہ ہو، وہ تھوڑے ہی تھے، کیونکہ جو لشکر مقابل آیا تھا اس میں کثیر لوگ وہ تھے جنہیں اپنی زندگی میں ایمان نصیب ہوا، اور خواب میں قلت کی تعبیر ضعف سے ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غالب فرما کر کفار کا ضعف جو ہے وہ ظاہر کر دیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ ان کو تھوڑا دکھایا گیا تو ان کی کمزوری اور ان کی شکست کی طرف اشارہ ہے کہ ان کو تم تھوڑا ہی سمجھو کہ تم نے ہی غالب آنا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ حضور کو تھوڑا دکھایا گیا اور حالانکہ وہ زیادہ تھے تو معاذ اللہ حضور کا خواب جو ہے وہ غلط ہو گیا، یہ بات نہیں۔ اس اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے کہ حضور کو کفار کا لشکر تھوڑا دکھایا گیا، کیا مطلب کہ جو تھوڑے ہوتے ہیں اکثر وہ مغلوب ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ چاہے جتنے بھی ہوں آپ نے ان کو تھوڑا ہی سمجھنا ہے، کیونکہ انہوں نے ہی مغلوب ہونا ہے، انہوں نے ہی شکست کھانی ہے، اور آپ جو ہے وہ فتح مند ہوں گے اور آپ کو فتح نصیب ہوگی۔ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ اور اے مسلمانوں اگر وہ تمہیں بہت کر کے دکھاتا تو ضرور تم جو ہے وہ بزدلی کرتے اور معاملہ میں جھگڑا ڈالتے کہ آپس میں جو ہے وہ پھر اختلاف ہو جاتا، اور ثبات اور فرار ثابت قدم رہنے اور میدان سے بھاگنے میں متردد رہتے کہ کیا ابھی جنگ کی جائے یا دوبارہ پھر سے تیاری کر کے آیا جائے، تو پھر اس چیز میں تمہارا اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے تھوڑے دکھا کر جو ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ مگر اللہ نے بچا لیا، اللہ نے تمہاری حفاظت فرمائی، تم کو بزدلی اور تردد اور باہمی اختلاف سے تمہیں محفوظ رکھا۔ تو صحابہ کرام کو بزدل کہنا معاذ اللہ یہ صحابہ کرام کی توہین اور گستاخی ہے۔ جس طرح پچھلے دنوں جو ہے وہ ایک پاکستان کے حکمران نے کہا کہ وہ تو بزدل تھے، وہ تو بھاگ گئے تھے، وہ یوں ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے واضح انداز میں فرما دیا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ لیکن اللہ نے تمہیں ان چیزوں سے محفوظ رکھا۔ جب اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے تمہیں ان چیزوں سے بچا لیا ہے، محفوظ رکھا ہے، تو پھر بھی اگر کوئی بات کرتا ہے تو وہ اپنے ہی ایمان کو برباد کر رہا ہے۔ تم کو بزدلی اور تردد اور باہمی اختلاف سے اللہ رب العزت نے محفوظ رکھا اور بچا لیا۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ بے شک وہ دلوں کی بات جانتا ہے۔
وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا۔ اور جب لڑتے وقت اے مسلمانوں تمہیں کافر تھوڑے کر کے دکھائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ ہماری نگاہوں میں اتنے کم جچے کہ میں نے اپنے برابر والے ایک شخص سے کہا کہ تمہارے گمان میں کافر 70 ہوں گے؟ اس نے کہا کہ میرے خیال میں 100 ہیں اور تھے وہ 1000۔ حالانکہ ان کی تعداد جو ہے وہ 1000 تھی، لیکن صحابہ کرام کی آنکھوں میں جو ہے وہ کم کر کے دکھائے گئے اور تھوڑے کر کے دکھائے گئے کہ حضرت عبداللہ بن عباس اپنے جو ہے وہ ساتھی سے پوچھتے ہیں کہ یہ 70 ایک ہوں گے؟ انہوں نے کہا ہاں تقریباً 100 ایک ہو جائیں گے۔ تو اس طرح صحابہ کرام کو جو ہے وہ تھوڑے کر کے دکھائے گئے اور ان کے قلوب کو وہ قوت بخشی گئی اور ان کو دلیری عطا کی گئی۔ اور اس یہ سارا کچھ کس لیے کہ اللہ پورا کرے جو کام ہونا ہے، جو کام ہونا ہے اللہ جو ہے اس کو پورا کر دے۔ اور یہاں تک کہ ابو جہل نے کہا کہ انہیں رسیوں میں باندھ لو، گویا کہ وہ مسلمانوں کی جماعت کو اتنا قلیل دیکھ رہا تھا کہ مقابلہ کرنے اور جنگ آزما ہونے کے لائق بھی خیال نہیں کرتا تھا۔ اور مشرکین کو مسلمانوں کی تعداد تھوڑی دکھانے میں یہ حکمت تھی کہ مشرکین مقابلہ پر جم جائیں، بھاگ نہ پڑیں، اور یہ بات ابتدا میں تھی۔ مقابلہ ہونے کے بعد انہیں مسلمان بہت زیادہ نظر آنے لگے کہ وہی جو پہلے تھوڑے سے نظر آ رہے تھے صحابہ کرام کفار کو، اب جب جنگ شروع ہوئی پہلے تو ابو جہل نے کہا کہ ان کو جو ہے وہ رسیوں سے باندھ لو، یہ تو تھوڑے سے ہیں، مٹھی بھر لوگ ہیں، اور کہ اللہ پورا کرے جو کام ہونا ہے، یعنی اسلام کا غلبہ اور مسلمانوں کی نصرت اور شرک کا ابطال، کہ اس کو باطل قرار دینا، دنیا کے سامنے آشکار کر دینا کہ 1000 تھے اور 313 سے کھلے کھا کے آ رہے ہیں۔ 1000 تھے، اتنا اسلحہ تھا اور سارا ساز و سامان، لیکن اس کے باوجود 70 بندے بھی مروا کے آ رہے ہیں اور قیدی بھی بن کے آ رہے ہیں۔ یہ ہے شرک کو باطل کر دینا کہ یہ جو مشرک ہیں یہ حق پر نہیں ہے، اور مشرکین کی ذلت یہ ظاہر کرنا تھی۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزے کا اظہار کہ جو فرمایا تھا وہ ہوا کہ جماعت قلیلہ لشکر گراں بڑے لشکر پر جو ہے فتح یاب ہوئی۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کی طرف سب کاموں کی رجوع ہے، سارے کام اسی کی بارگاہ سے ہوتے ہیں، سارے کام جو ہے وہ اسی کی طرف سے پلٹتے ہیں۔ تو جن لوگوں کو اللہ کی نصرت اور مدد حاصل ہو وہ تھوڑے بھی ہوں تو وہ غالب ہی رہتے ہیں، اور جن کو اللہ کی مدد اور نصرت حاصل نہ ہو وہ زیادہ بھی ہوں تو وہ پھر بھی شکست ہی حاصل کرتے ہیں، فتح ان کی نصیب